الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام حمدہ ثنا و تعریف رب کائنات کے واسطے جو خالق بھی مالک بھی رازق بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے. اور ان کے درود و سلام نبی مقدم نور مجسم شفیع معظم تاجدار خواجہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و حاضرین و سامعین، ذوالحجہ کے دن جو ہیں یہ گزر رہے ہیں اور ہر مسلمان قربانی کی تیاری میں مصروف ہے. اور 10 ذوالحجہ کا دن جو ہے وہ قریب تر ہے. آنے والی جمعرات جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کی یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے. اس حوالے سے ہر مسلمان قربانیوں کی تیاریوں کے اندر مصروف ہے. اسی مناسبت سے آج میں قربانی کے فضائل و احکام و مسائل پر چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. قربانی یہ جانور کو 10 ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ یا ایام تشریق میں عید کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے. 10 ذوالحجہ یا کسی وجہ سے 11-12 کو بھی ایام تشریق کے جو دن ہیں ان کے اندر بھی اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کیا ہے قربانی کی نیت سے، تو اسے قربانی کہا جاتا ہے. آپ کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی. اور قربانی کا حکم قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کی اس سورت کے اندر ہے جو مختصر قرآن مجید کی انتہائی مختصر سورت ہے، جو تقریباً مسلمان کے ہر بچے کو یاد ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہ سورہ کوثر کے اندر ہے. دوسری
آیت نمبر 2 ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کے لیے شریعت نے جانور کا جو انتخاب کیا ہے مخصوص جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ مثال کے طور پر اونٹ ہے، اونٹ کے اندر نر اور مادہ دونوں ہیں۔ گائے ہیں، اس کے اندر بھی نر مادہ دونوں ہیں۔ اور بھینس ہے، اس کے اندر بھی نر اور مادہ، یہ گائے کے حکم میں آتا ہے۔ بکری ہے، اس کے اندر بھی نر اور مادہ دونوں ہیں۔ اور بھیڑ ہے، اس کے اندر بھی نر اور مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے۔ دمبا کے اندر بھی نر اور مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے۔ اور مینڈا ہے، اس کے اندر بھی نر اور مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے۔ تو یہ ہیں وہ جانور جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر ہرن ہے، اگر ہرن کو کوئی قربانی کی نیت سے 10ویں ذی الحج کو قربانی کر دے، ذبح کر دے، تو وہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گوشت کا اس کو کھانے کے لیے بن جائے گا لیکن قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور مخصوص کروا دیے۔ اسی طرح جیسے کہ نیل ہے، وہ بھی حلال ہے لیکن اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہر سال ایک بات کی بات میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہر سال قربانی کے دنوں کے اندر، یعنی جو ہی ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے یا ذی الحج کا چاند چڑھنے والا ہوتا ہے، طلوع ہونے والا ہوتا ہے، تو سوشل میڈیا پر ایک شور برپا ہو جاتا ہے اور بڑی شد و مت سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شور کرتے ہیں۔ اور وہ شور کیا ہوتا ہے کہ جناب کٹنے کی قربانی نہیں ہوتی، یہ جائز نہیں۔ پچھلے دنوں میں، پچھلے سال میرے ایک رشتہ دار ہیں، تو وہ بھی اسی فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے مجھے کال کی کہ جناب آپ نے قربانی کا جانور لے لیا۔ میں نے کہا لے لیا۔ کیا لیا؟ میں نے کہا پیسہ لیا، کٹا لیا، تو اس کی قربانی تو جائز نہیں۔ میں نے کہا کہ جائز نہیں ہوگی، لیکن آپ کے لیے نہیں ہوگی، ہمارے لیے تو جائز ہے۔ آپ نہ کریں، ہم کب کہتے ہیں کہ آپ کریں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے چند دنوں سے، ذرا وہ تو حل کرو۔ کہنے لگے جی بتائیں۔ میں نے کہا کہ ایک دوست نے پوچھا، اس نے 30-40 پیسے ہیں اس کے پاس، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ مسئلہ حل فرما دیں کہ زکوٰۃ جو کیسے دیں اور کتنی زکوٰۃ دیں۔ کہتا ہے جی وہ سال کا ایک جانور جو ہے نا وہ کٹا یا کٹی وہ زکوٰۃ دے گا۔ میں نے کہا یہ زکوٰۃ تو گائے کی ہے، تو بھینسوں کی جو زکوٰۃ کیسے دے گا؟ کہتے جی وہ گائے کے حساب سے زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ نے مسئلہ حل فرما دیا۔ کہتا ہے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ آپ تو بھینس کو گائے میں شامل ہی نہیں کرتے، بھینس کو گائے کے اندر آپ لوگ تو شامل ہی نہیں کرتے، مانتے نہیں کہ یہ اس کی نسل ہے، تو زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے بھینس کو گائے میں شامل کیسے کر دیا؟ آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں بھینس کا ذکر ہی نہیں ہے، تو یہ زکوٰۃ کے اندر اس کا ذکر کیسے آ گیا؟ اگر زکوٰۃ گائے سے کے حساب سے بھینس کی نکل سکتی ہے اور زکوٰۃ نکالنے کے لیے
اسے گائے میں شامل کیا جائے گا اور گائے کے حساب سے زکات نکالی جائے گی، تو پھر مجھے بتائیں کہ جب قربانی کے دن آتی ہیں پھر وہ گائے کی نسل سے کیسے باہر نکل جاتا ہے؟ بہرحال یہ لمبی بحث ہے، میرا یہ موضوع نہیں۔ کسی کو کوئی ضرورت ہو پیسے کی قربانی سے، اگر کوئی تنگ ہو تو وہ تشریف لے آئے، ہم اس کی انشاءاللہ تسلی کروا دیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قربانی کے جانوروں کو خاص کر دیا، مخصوص فرما دیا، اور پھر ایک تو جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوصیت فرمائی ان کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی عمر کو بھی متعین فرما دیا۔ اب اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال ہے، گائے اور بھینسے کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہے، بکرے اور بکری کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہے، اور چکلا ترپا وغیرہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ 6 ماہ کا جو دیکھنے میں سال کا لگتا ہو وہ بھی قربانی کے لیے جائے، اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ آج کل کیونکہ جانور گھر میں لوگ کم پالتے ہیں قربانی کے لیے، اکثریت جانور جو ہیں وہ منڈیوں سے خریدے جاتے ہیں، بازار سے، تو خریدنے کے لیے شریعت نے اس کا حل نکالا ہے۔ اب یہ حدیث کے اندر جو تذکرہ ہے وہ عمر کا ہے، اب محدثین نے اس پر جرا کرتے ہوئے اجتہاد فرمایا، تو محدثین نے اس کا حل نکال دیا کہ جو جتنے بھی جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینسا ہے، بکرا بکری ہے، وہ دوندے ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے بازار سے خریدنے ہیں تو اونٹ جو ہے وہ 5 سال کی عمر تک جو ہے وہ دوندا ہو جاتا ہے، اسی طرح گائے بھینسا ہے وہ 2 سال سے 2.25 سال کی عمر تک دوندا ہو جاتا ہے، اور بکرا بکری 1 سال کی عمر تک جو ہے وہ دوندا ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے محدثین نے شب و روز کی اپنی محنت جو ہے وہ جسمانی قوت خرچ کر کے ہمارے لیے شریعت کو آسان فرما دیا اور حل نکال دیا، تاکہ امت مسلمہ کہیں مشکل میں نہ پھنس جائے اور اپنی قربانی کو ضائع نہ کر بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا تھا، میں نے یہ حدیث پچھلے جمعہ المبارک پر بھی بیان کی تھی، یاد آنے کے لیے آج پھر عرض کر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے، اور قربانی کے جانور کے کو پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ قربانی جو ہے یہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اکثریت قربانی کے دنوں میں دکھلاوا زیادہ ہوتا ہے، وہ لوگ جب فطرانہ دینے کی باری آتی ہے تو کروڑ پتی اور لاکھ پتی بھی غریب ہو جاتے ہیں، اور متوسطہ
لوگوں پر کی سطح پر آ جاتے ہیں اور فطرانہ وہ بھی جو ہے وہ گندم اور آٹے کے حساب سے دے رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ فلاں چودھری اور فلاں جو ہے وہ مالدار نے جناب اتنے اعلان کیا ہے کہ میری اتنے ٹرک جو ہے وہ اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ زکوٰۃ بنتی ہے، میں وہ نکال رہا ہوں، یا کسی نے کسی اپنے دوست کو فون کیا ہو کہ میری اتنے کروڑ زکوٰۃ بنتی ہے اور میں وہ زکوٰۃ جو ہے لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، کبھی اعلان نہیں سنا ہوگا۔ لیکن جو ہی قربانی کی باری آتی ہے تو وہی لوگ ایک دو جانور خریدتے ہیں اور پھر دروازے کے باہر جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں اسے، اور پھر جو ہے وہ رشتہ داروں اور دوست احباب کو فون پر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جناب دیکھیں میں نے آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کی ہے، جناب دیکھیں میں جانور دیکھ رہا ہوں، بکرا دیکھیں جناب کیسا میں یہ جو ہے نا وہ بیل لے کر آیا ہوں، بھینسا لے کر آیا ہوں، دیکھیں جناب کیسا جانور ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ قربانی پر اتنا دکھلاوا ہو رہا ہے، جو قربانی پر اپنے جانور کا اتنا دکھلاوا کر رہے ہیں، وہی لوگ زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو ان کا کبھی نام نہیں سنا ہوتا، جس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو صدقہ واجبہ ہے وہ اعلانیہ دیا جائے اور جو صدقہ نافلہ ہے اسے چھپا کر دیا جائے۔ اب نافلہ صدقہ وہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی غریب کی ویسی خدمت کر دینا، کسی کی بیٹی کا نکاح کے موقع پر اس کی خدمت کر دینا، اور جو واجبہ ہے فطرانہ ہے زکوٰۃ ہے عشر ہے وہ تو اعلانیہ دینا چاہیے، اعلان کر کے دینا چاہیے۔ اب اس موقع پر کبھی اعلان سنا ہے آپ نے؟ اور قربانی کے موقع پر دکھلاوا کیا جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کروڑوں کی لاکھوں کی بنتی ہے، تب ہم جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے معاملے میں تو سب جو ہے غریب اور کنجوس آپ کو نظر آئیں گے، اور قربانی کے حوالے سے بہت بڑا دکھلاوا کیا، دو چار پانچ جانور کھڑے کر کے پھر لوگوں کو فون کر کے باقاعدہ دعوت دے کر بلایا جاتا ہے، جناب آ کر دیکھیں کیسے جانور ہیں، تو یہ دکھلاوا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بھی نیکی کے اندر، مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نام لے کر ارشاد فرمایا، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا حج کیا اس نے شرک کیا ہے، اور جس نے دکھلاوے کی قربانی دی اس نے شرک کیا ہے۔ ہر وہ عمل جس کے اندر دکھلاوا آ جائے وہ شرک ہے، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل آپ نے کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جب آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ تو ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اور قربانی یہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے، ہر بال کے بدلے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوب ستھرا ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، لاغر نہ ہو، کمزور نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حضرت عبید بن فیروز وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے، ان سے میں نے سوال کیا کہ قربانی میں کون سا جانور جائز نہیں، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں خطبہ دینے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یعنی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور
ایسے انہوں نے حضرت برا بن عازب نے ایسے 4 انگلیاں کھڑی کی، اور جب کھڑی کی تو فوری خیال آ گیا، تو کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری انگلیاں چھوٹی ہیں۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ۔ جب ایسے انگلیاں کھڑی کی تو پہلے انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 4 انگلیاں کھڑی کی اور پھر فوراً انگلیوں کو نیچے کر دیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارکوں سے میری انگلیاں چھوٹی ہیں، اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگلیوں کو کھڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں، 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، اور بیمار جس کی بیماری واضح ہو، اور لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور انتہائی کمزور کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو۔ یہ 4 قسم کے جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ عبید بن فیروز نے کہا کہ مجھے ایسا جانور بھی ناپسند ہے جس کے دانت میں عیب ہو، تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہیں ناپسند ہو تو اسے چھوڑ دو، مگر دوسروں کے لیے حرام نہ ٹھہراؤ۔ کہ جو جانور تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی جس کے انہوں نے کہا کہ مجھے وہ جانور بھی پسند نہیں جس کے دانتوں میں عیب ہے، تو اب یہ جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی، تو حضرت بلا بن عازب رضی اللہ عنہ نے حضرت فیروز رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو جانور تمہیں پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، لیکن دوسرے پر فتویٰ نہ لگاؤ، دوسرے کے لیے اسے حرام نہ ٹھہراؤ۔ جس کو شریعت نے جائز ناجائز قرار نہیں دیا، تم کون ہو اسے ناجائز قرار دے؟ تمہیں پسند نہیں ہے نا تو۔ اور اس میں ایک اور حدیث ہے عتبہ بن عبد سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی لینے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں نکلا مگر کوئی جانور پسند نہیں آیا سوائے ایک کے کہ اس کے دانت گر گئے ہیں، جو مجھے پسند آیا اس کے بھی دانت نہیں تھے، اس کے دانت گر چکے تھے، مگر وہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب یہ سوال عتبہ بن سلمہ کے پاس یزید ذو مصر بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آنے والا آیا ابو الولید، اس نے کہا کہ میں قربانی کے لیے نکلا ہوں، مجھے کوئی جانور پسند نہیں آیا، ایک ہی پسند آیا، اس کے دانت گر چکے، تو اب میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تم نے مجھے کیوں نہیں لا دیا، یعنی جس کے دانت گر چکے تھے وہ تمہیں پسند نہیں ہے تو مجھے لا دیتے، میں اس کی قربانی کر لیتا۔ تو اب وہ آگے سے کہنے لگے سبحان اللہ کیا بات ہے، تمہاری طرف سے وہ جائز ہوگی تو میری طرف سے ناجائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم شک کرتے ہو اور مجھے کوئی شک نہیں ہے، یعنی میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کانے جانور کی قربانی جائز نہیں، لنگڑے کی قربانی جائز نہیں ہے، اور بیمار کی قربانی جائز نہیں ہے، کمزور کی قربانی جائز نہیں ہے، تو تم وہ عیب نکال رہے ہو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اور تم شک کر رہے ہو، تو لہٰذا تمہارے لیے اس لیے جائز نہیں کہ تم شک کر رہے ہو، میں شک نہیں کرتا، تم وہ جانور مجھے پہنچا دیتے ہو میں کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں سے منع کیا ہے
کہ وہ جانور جس کا کان جڑ سے کٹ گیا ہو۔ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ ابو الولید بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے کہ جس کا کان جڑ سے کٹ گیا ہو۔ یہ حدیث توجہ سے سنیے، میں بعد میں اس کی وضاحت کروں۔ پہلے یہ چار چیزیں بیان کروں، 5 چیزیں۔ اور دوسری چیز وہ ہے کہ اس کا سوراخ نظر آنے لگے، یعنی کان جڑ سے کٹ جائے، اندر سے سوراخ نظر آئے۔ اور مستاصلہ جانور وہ ہے کہ جس کا سینگ جڑ سے کٹ گیا ہو۔ اور آپ کہتے ہیں کہ بخقا وہ جانور ہے جس کی بنائی جاتی رہے مگر آنکھ قائم رہے، آنکھ موجود رہے لیکن نظر ختم ہو جائے۔ اور مشیع وہ جانور ہے جو ناتوانی کمزوری کی وجہ سے دوسرے جانوروں کے ساتھ چل پھر نہ سکتا ہو۔ اور کسرہ وہ جانور ہے جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو۔ کہتے ہیں کہ ان جانوروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور تم اس جانور میں شک کر رہے ہو کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، تو لہذا تم وہ میرے لیے بھیج دیتے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں ہر سال جو ہے اکثر مرتبہ، بلکہ یہ قربانی تو سال بعد آتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم حافظے کے اتنے کمزور ہیں کہ پوری زندگی کے اندر، بلکہ ایک ماہ کے اندر ہم 10 جنازے بھی پڑھ لیں، ایک ماہ کے اندر ہم 30 جنازے بھی پڑھ لیں، تو پھر بھی روزانہ جو ہے مولوی کو نیت بتلانی پڑتی ہے کہ جناب جنازے کی نیت یہ ہے۔ اب جو آدمی پوری زندگی اس نے نہ جانے کتنے سینکڑوں جنازے پڑھے ہیں، اس کے باوجود اسے جنازے کی نیت ہی یاد نہیں ہو سکی، تو پھر مجھے بتائیں وہ جنازے میں کرتا کیا ہوگا؟ جس کو ابھی تک نیت ہی یاد نہیں ہوئی تو وہ جنازے میں پڑھتا کیا ہوگا؟ منہ دکھلانے کے لیے پڑھا، تو پھر قربانی تو سال بعد آتی ہے، اور ہر سال ہم پوچھتے ہیں کہ کیسا وہ ایک جانور ہے، اس کا کان جو ہے وہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، کیا قربانی ہو جائے گی؟ وہ سینگ ہے اتنا سا ٹوٹا ہوا ہے، کیا قربانی ہو جائے گی کہ نہیں؟ حالانکہ ہر سال ہم یہ مسائل سنتے ہیں اور ہم نے کبھی توجہ نہیں رکھی کہ کان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسی ابو داؤد کے اندر ہے کہ وہ جانور جس کا کان آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹ گیا ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ جس جانور کا کان آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہو، اگر آدھے سے کم کٹا ہے تو کوئی عیب نہیں ہے، قربانی ہو سکتی ہے۔ یہی مسئلہ سینگ کا ہے، سینگ بھی اگر آدھا یا آدھے سے زیادہ ٹوٹ گیا ہے، کٹ گیا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس سے کم ہے، یعنی 2 حصے جانور کے ساتھ ہیں، ایک حصہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، یا اس کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا سینگ جڑ سے نکل گیا ہو۔ اسی طرح وہ جانور قربانی کے لیے جائز نہیں جو کانا ہو، میں نے یہ پیچھے بھی بیان کر دیا۔ آنکھ تو اس کی موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا، کانا ہے تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ہم قربانی کے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے ایسے جانور پکڑ کر لا رہے ہوتے ہیں کہ جن کی ایک ایک ہڈی جو ہے وہ گنی جا سکتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح منع فرما دیا کہ ایسا کمزور جانور، اب ہم کیا کر رہے ہیں
کہ جناب وہ قربانی کے دن ہے لوگ بچے جو ہیں وہ دوسرے کے منہ بنا لگے. تو جب نیت ہی یہ ہے کہ بچوں کو راضی کرنا ہے، نیت ہی یہ ہے کہ بچوں کے لیے گوشت بن جائے، اب مجھے بتائیں اس قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ اور ہمارے ہاں اجتماعی قربانیاں بھی ہوتی ہیں، اور جو اجتماعی قربانیاں کرنے والی ہیں یہ مسئلہ اللہ توجہ سے سن لیں، کہیں اپنی قربانیاں ضائع نہ کر بیٹھیں. کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے قربانی کے لیے بکرا وغیرہ خریدا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اسی محلے میں یا کسی دوست نے اجتماعی قربانی کو کرنا ہوتا ہے، ایک حصہ کم ہے، اس نے اس سے کہہ دیا کہ جناب ایک حصہ کم ہے، شامل ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ. اب اس کے دماغ میں ہی آیا کہ چلے قربانی کرنے کے لیے بکرا تو میں نے خریدا ہی ہوا ہے، چلے ادھر بھی حصہ بھی ڈال لیتے ہیں، یہ جن کا گوشت آ جائے گا، لوگوں کو تقسیم وغیرہ کرتے ہیں، ہمسائیں وغیرہ کو پورا بات ہوگا. اب اس کی نیت قربانی کی نہیں ہے، نیت کیا ہے؟ گوشت حاصل کرنے. اگر کسی کی 7 شرکاء میں سے ایک شریک کی نیت بھی، ایک حصہ دار کی نیت بھی گوشت حاصل کرنے کی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں 7 کی قربانی نہیں ہوگی، باقی 6 کو بھی لے کر ڈوب جائے گا. تو جو اجتماعی قربانی کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ اپنے تمام شرکاء سے پہلے یہ پوچھیں، اقرار کروائیں کہ بھی کیا کرنا چاہتے ہو، حصہ کس لیے ڈالنا ہے؟ قربانی کی نیت ہے. ہاں اگر وہ عقیقہ کا بھی حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو قربانی جائز ہے، کیونکہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نظر ہے، یہ بھی اللہ کی نظر ہے. لیکن ان 2 کے علاوہ اور کوئی بھی نیت ہوئی تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اور اسی طرح شرکاء کے اندر یہ ایک اور بھی مسئلہ ہے، 6 شرکاء موجود ہیں، ایک حصہ دار یہاں نہیں ہے، تو کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا چلے کوئی بات نہیں یار وہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کا انتظار کرتے ہیں 2 گھنٹے آپ ذبح کریں. اب اس کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہوئی. اگر ایک حصہ دار کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہوئی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی نہیں ہوگی. اگر کوئی حصے دار وہاں موجود نہیں ہے تو کم از کم اس سے اجازت لیں، وہ تمہیں اجازت دے کہ ٹھیک ہے میں مجبور نہیں پہنچ سکتا، آپ ذبح کر دیں. لیکن اگر اس نے اجازت نہیں دی، پہنچا بھی نہیں، اجازت بھی نہیں دی، تو آپ جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، ورنہ سب کی قربانیاں ضائع ہو جائیں گی. اور شرکاء کے لیے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب گوشت کی تقسیم کی باری آتی ہے تو اکثر مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اندازے سے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تول کا تقسیم نہیں ہوتا، اندازے سے تقسیم ہوتا ہے. اندازے سے گوشت بانٹ کر پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہر کوئی ایک دوسرے کو معاف کر دے. اگر کسی کی طرف کوئی بوٹی جو ہے نا وہ زیادہ چلی گئی ہے یا کم چلی گئی ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر دے. اور یہ معافی والا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. یہ جانور کس کا ہے جو آپ نے ذبح کیا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نظر ہے، یہ اللہ کی راہ میں وقف ہے جانور. اور جو اللہ کی راہ میں وقف ہو جائے اس پر آپ کا حق نہیں رہتا، تو آپ کا تو حق ہی نہیں ہے اس پر، آپ معاف کسے کر رہے ہیں؟ میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، آپ اپنا حق معاف کر سکتے ہیں، آپ کو میرا حق معاف کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور مجھے آپ کا حق معاف کرنے کا کوئی جواز نہیں. تو اس جانور پر میرا تو حق ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حق ہے، اللہ کی نظر ہے. تو کیا اللہ کا حق میں معاف کر سکتا ہوں؟ تو قطعاً یہ طریقہ غلط ہے جو لوگ اندازے سے گوشت تقسیم کرتے ہیں.
گوشت بڑے جانور کا جو حصے ڈالے جاتے ہیں وہ تول کر گوشت تقسیم کیا جائے تاکہ برابر برابر کی تقسیم ہو۔ آپ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے، اور جو جانور کے پائے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی تول کر ہی تقسیم ہوگی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ میری خالہ ہے اسے دے دیا جائے۔ اس گھر میں جانور قربان ہوا ہے جناب، یہ جنہوں نے صفائی بھی کرنی ہے اور جناب یہ جنہوں نے محنت بھی کرنی ہے، جب ایک پایا ان کو دے دیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اتنا برداشت نہیں کر سکتا تو حصہ نہ ڈالے، اپنی قربانی کر دے۔ اس نے اللہ کی رضا کے لیے حصہ ڈالا ہے تو لہذا یہ چیزیں برداشت کرنی ہوگی۔ یہ قتل نہیں ہو سکتا۔ میرے گھر میں ذبح ہوا ہے، انہوں نے محنت بھی کی ہے جناب، بعد میں بھی انہوں نے صفائی کرنی ہے، چلے سرا ان کو دے دیں، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں شرکاء کے اندر برابر برابر کی تقسیم ہوگی اگر قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اپنے لیے یا اپنے کسی کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر جائز سب دینا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔